اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، کیا نافرمانی کی وجہ سے اولاد میں سے کسی کو عاق کیا جا سکتا ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ وبعد۔ کسی کو جائیداد سے محروم کیے جانے کی شریعت کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، اگر وارث کافر ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو پھر وہ وارث نہیں رہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ کوئی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، تو اب وہ وارث نہیں رہا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، اگر وارث قاتل بن جائے، وارث جو ہے، مثلا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو قاتل جو ہے وہ بھی وارث نہیں رہتا، اس کو جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا، وہ مقتول کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ دو شکلیں قرآن و حدیث سے، شریعت سے مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ باقی اگر اولاد نافرمان ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اس کو جائیداد سے محروم کر دیا جانا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے، بیٹے نے نافرمانی کی، باپ غصے میں آیا اور فوراً عدالت میں چلا جاتا ہے، میں اپنے فلاں بیٹے کو عاق کرتا ہوں، یعنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں، لا تارک کرتا ہوں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی بیٹا، اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس نافرمانی کی سزا ان کو مرنے کے بعد مل جائے گی، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جائیداد سے محروم کر دیں۔ اس نے غلطی کی، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ آپ تو غلطی نہ کریں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے آپ اس کو جائیداد سے محروم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے، اولاد میں سے اگر کوئی زیادہ ہمدردی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کو خاص طور پر اس فرما برداری کی وجہ سے نوازا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کی حد درجہ فرما برداری کرتی ہے تو اس کا انشاءاللہ بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اس کو، اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ وہ دنیا میں اجر لینا چاہتے ہیں کیا؟ ان کو مرنے کے بعد ثواب ملے گا، لیکن خدمت کا بدلہ دنیا میں لینا یہ غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دو ہی شکلیں ہیں جس سے وارث محروم ہو جاتا ہے، یا تو اسلام سے باہر چلا جائے، خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے، یا دوسری شکل یہ کہ قاتل بن جائے۔ تیسری شکل مجھے کوئی نہیں ملی۔ یہ دوسرا سوال ہے، کیا حدیث میں گائے کا گوشت سے منع کیا گیا ہے؟ آج کی طب نے
آج کی میڈیکل نے گائے کے گوشت کے بارے جو کہا ہے اسی کی طرف اشارہ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے کر دی ہے۔ گائے حلال جانور ہے، جب وہ حلال ہے اس کا دودھ بھی حلال ہے، پاک ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، اس کو پہلی بات یہ کہ ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ طب سے تعلق رکھتے ہیں اور مزاج کے چیپٹر کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے حرارت یا یبوست کسے کہتے ہیں۔ آج کی طب نے بھی یہی کہا ہے کہ جو گائے ہے اس کا جو گوشت ہے وہ اس میں خشکی ہے۔ ہم آج کل بھی دنیا میں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ سب سے پہلے وہ اس کو یہ کہتا ہے بڑا گوشت کھانا چھوڑ دے۔ وہ اس کو حرام نہیں کہتا، وہ بھاری، بالخصوص جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر قطعی طور پر کہتا ہے تو نے بڑے کا گوشت نہیں کھانا، ایسا ہے کہ نہیں، منع کر دیتا۔ دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیں، ہم میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو جفاکش ہیں، محنت کرتے ہیں؟ جفاکش اور محنت کرنے والا آدمی اس طرح کے جو یبوست والا خشک گوشت ہے اس کو کھائے، اس کے لیے فائدہ ہے۔ مجھ جیسا، آپ جیسا آدمی جو دفتروں میں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو کام کرتے کبھی پسینہ نہیں آیا، ہاں کھاتے کھاتے پسینہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اتنا کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے پسینہ آ جاتا ہے، کام کرتے کرتے پسینہ نہیں آتا، اس طرح کے لوگوں کو گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ احادیث ملتی ہیں، حسن درجے کی روایتیں، محدثین نے ان کو ذکر کیا ہے، علامہ البانی بھی الصحیحہ کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اس گوشت کے اندر چونکہ خشکی ہے، اور اسی حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گائے کا جو دودھ ہے اس میں شفا ہے، اسی حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ گائے ایک حلال جانور ہے اور اس کے دودھ کو شفا کہا گیا ہے، اور جو اس کے گوشت کے بارے کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے بھاری گوشت جو ہے، یہی وجہ مریض سے کہتے ہیں بھائی تیرے بس میں نہیں ہے بڑا گوشت نہ کھانا، چھوٹا گوشت کھانا جس میں طاقت نہیں ہوتی، جس میں نہ طاقت ہے نہ لذت ہے۔ اسی طرح میڈیکل بھی یہی کہتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ گوشت نہ کھائیں ورنہ اپنے آپ کو خام خواہ بیمار کر دیں گے اور یہ بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ جو بھینس ہے، یہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ ہماری جماعت کے ایک عظیم محدث ہیں، عظیم محقق اور مفتی ہیں، مولانا محمد بن عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ تعالی۔ ان کا ایک عظیم ایک انٹرویو ہے، بڑا مختصر چند منٹوں کا ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح لفظوں میں بتایا ہے کہ جو بھینس ہے یہ در حقیقت یہ گائے ہی ہے۔ مختلف علاقوں میں گائے جو پائی جاتی ہیں ان کی شکلیں وضاقتہ مختلف ہوتی ہیں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم یہاں پاکستان میں دمبے دیکھتے ہیں، ان کی شکلیں ہیں، آپ عرب دنیا میں آپ گئے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بعض دمبے میں نے ایسے دیکھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ تو اونٹ کی جنس ہے، ایسی وضاقتہ۔ گائے ہیں مختلف شکلوں میں، وضاقتہ میں، بل خلاصہ یہ گائے ہے، اور اس کو پوری دنیا کے اندر رہنے والے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی فرق ہیں، وہ مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی ہوں، سب نے اس کو
گائے کی قسم کا ہے، اس لیے گائے بھینس کے اوپر گائے کے احکام لاگو کیے جاتے ہیں ہر مسئلے میں۔ مثلا دیکھیں کلیئر بات ہے، آپ کسی سے پوچھیں کہ کتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہے گا 5 اونٹ، 5 سے کم ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ آپ کو اونٹ والی حدیث سنا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 5 اونٹ ہیں زکوٰۃ فرض ہے، 5 سے کم ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کتنی بکریاں ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہیں گے 40 بکریاں ہیں زکوٰۃ فرض ہے، 39 ہیں زکوٰۃ فرض نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی آپ کو حدیث سنا دے گا، اس میں بکریوں کو ذکر ہے، 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ اس سے کہیں کتنی گائے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہے گا 30 گائے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، 29 گائے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ اس عالم سے پوچھیں کتنی بھینسیں ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہے گا 30 بھینسیں ہوں زکوٰۃ فرض ہے، 30 سے 1 بھینس بھی کم ہے زکوٰۃ فرض نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ آپ کو گائے والی حدیث سنا دے گا۔ کیوں سنائے گا؟ گائے والی حدیث کیوں سنائے گا؟ اچھا آپ اس سے پوچھیں حضرت ایک آدمی ہے، اس کے پاس 15 گائے ہیں، 15 بھینسیں ہیں، 15 گائے ہیں، 15 بھینسیں، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا فرض ہے۔ وہ تو 30 نہیں کہیں گے، نہیں بھائی یہ 15 بھی گئے ہیں، وہ 15 بھی گئے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ گئے ہیں، تو 30 ہیں زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ زکوٰۃ جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے، جب اس کو آپ نے گئے میں شامل کیا ہے، اور واقعی بھٹوی صاحب حافظ اللہ نے فرمایا ہے در حقیقت یہ جانور کس پٹی سے آیا، اس پٹی نے اس کو کیا سمجھا اور کیا کہا، اور آج بھی کیا کہا جاتا ہے، خلاصہ انہوں نے یہی بتایا، یہ گئے ہے، گئے سے ہٹ کر بالکل نہیں ہے۔ یہ سوال اور ہے کہ گاہک کی مجبوری کی وجہ سے دکان پر سگریٹ رکھی ہوئی ہے، ورنہ گاہک دوسری دکان پر چلا جاتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ سگریٹ ہے کیا، تو سگریٹ بالاتفاق ایک نشہ ہے، سگریٹ بالاتفاق ایک نشہ ہے، اور یہ بات کلیئر ہے جو چیز نشے میں ہے وہ حرام ہے، اور جو چیز حرام ہے اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ رہا معاملہ آپ کی مجبوری کہ گاہک یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، آپ سے چینی لینے کے لیے آؤں، سگریٹ لینے کے لیے وہاں سے جاؤں، تو پھر میں وہ دونوں کام وہاں کیوں نہ کر لوں؟ آپ یا تو رکھیں، میری مجبوری سگریٹ رکھنے کی گاہک ہے، تو یہ آپ کی ذاتی مجبوری ہو سکتی ہے، یہ دینی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، آپ اس امتحان میں اللہ کی توفیق سے پاس ہونے کی کوشش کریں، گاہک آئے یا نہ آئے، جو چیز حرام ہے نہ اس کو آپ خرید کریں نہ اس کو آپ بیچیں۔ ایک عورت کو منی کے دورے پڑتے ہیں، اس کے لیے نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا اور اچانک نشی جاری ہو جاتی ہے، اس کے کپڑے بھی پاک نہیں رہتے۔ سب سے پہلے ہم اس دینی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے صحت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک خطرناک بیماری ہے، جب مرگی کا دورہ پڑ جائے اور نماز کا وقت پھر آ جائے اور وہ اس دورے کی کیفیت میں ہو، اگر اسی نماز کے وقت کے اندر اس کو افاقہ آ جائے تو وہ نماز اس پر فرض ہے، اس کو نماز پڑھنی ہوگی، لیکن اس کو دورہ پڑا، نماز کا وقت اس کے بعد شروع ہو گیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت چلا گیا،
اور وہ دورے میں رہی تو وہ نماز اس پر ساقط ہے۔ ساقط کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر پڑھنا اس پر ساقط ہے۔ وقت پر جو حکم ہے نا، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ نماز پڑھو اس کے وقت پر، یہ وقت اس پر ساقط ہو چکا ہے۔ اب جب اس کو ہوش آئے گا تو وہ 2 نمازیں جماعت کے اکیلے پڑھے، جس طرح پڑھے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے وہ نماز وہ نہ ہی پڑھے، وہ نماز اس کے کھاتے میں نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے وقت ہو جانے سے پہلے اس کو دورہ پڑا اور وقت چلا گیا، اس کے بعد دورہ ختم ہوا۔ اور ان علماء نے یہ کہا ہاں اگر دورہ پڑنے سے پہلے وقت ظہر کا ہو چکا تھا، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، ظہر کا وقت ہوتا ہے 1:45 بجے مثلا، اس کو دورہ پڑا 12:30 بجے، اس کو دورہ پڑا 1 بجے، تو وقت ہو چکا تھا۔ اب اس کو جب ہوش آئے گا اس پر یہ نماز فرض ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وقت نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں وقت ساقط ہے، اب وہ نماز قضا کرے گی، اور وہ جو قضا ہے وہ اس کے لیے ادا کے حکم ہے، گویا کہ اس نے قضا نہیں کی، جب اس کو ہوش آیا وہی اس کی نماز کا وقت تھا، لہٰذا اس کو نماز تو پڑھنی ہے، لیکن جو ہی اس کو ہوش آئے گا اس وقت وہ پڑھے گی۔ ڈاکہ ڈالنا حرام ہے اور نہایت ہی کبھی کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکو اگر عوام کے ہاتھوں مارا جائے یا ویسے ہی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا ہوگی یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں جواب۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ڈکیٹی حرام ہے اور یہ کام انتہائی غلط ہے۔ ڈاکو جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ لوگوں کی عزتیں لوٹنا، لوگوں کو جان سے مارنا اور گھر برباد کرنا، گھر کو اجاڑ کے رکھ دینا، گھر کو ویران کر دینا اور قوم کو، گھر والوں کو رلا کے دینا، یہ ساری ہوس کے نتیجے میں کچھ ہے۔ یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کے کاموں سے بچائے۔ لیکن اگر وہ ڈاکو مر جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو سوال یہ ہے اس کی نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھئی بات یہ ہے ڈکیٹی کتنا بڑا گناہ ہو، لیکن ڈاکو کو ڈکیٹی کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، جتنا بڑا کہیں اتنا ہی کم ہے، اس کی سزا ہے، یقیناً سزا ہے، لیکن ڈکیٹی کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب کافر نہیں کہہ سکتے تو اگر وہ مر جائے تو عام مسلمانوں کو چاہیے اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ البتہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایک نام ہوتا ہے علاقے میں، وقار ہوتا ہے، ان کو چاہیے وہ جنازے میں شرکت نہ کریں۔ لوگوں کے لیے ایک عبرت بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے، لیکن جب ہم ڈاکو کو ڈکیٹی کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یا پھر جو آپ نے کہا کہ قاتل ہو تو صرف باپ کا قاتل ہوگا تو اسی کو نہیں ملے گا یا عام قاتل کو بھی نہیں ملے گا؟ دیکھیں پہلی بات یہ، میں نے آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث سنائی ہے، وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو جو شخص بھی جس کا وارث بنتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، یا جو بھی شریعت میں جن کو ورثاء کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں وارث کے درجات ہیں، اقسام ہیں اور قسمیں ہیں۔ جو شخص بھی جس کا جائیداد میں سے قرآن و حدیث کے مطابق وارث بن رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو قتل کر دے جس کا وہ وارث بن رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور صرف باپ ہی کا قتل نہیں ہے، جس کو بھی قتل کرے گا، جس کو بھی قتل کرے گا، جو قاتل ہے، قاتل وارث ہی نہیں، مطلقاً کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے جس کا وہ وارث بن رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے
اس کو وراثت مل رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی جو بھی صورتیں سببی ہو یا نسبی ہو، کسی بھی شکل میں جب وہ وارث بن رہا ہوتا ہے اور وہ قتل کر دے تو وارث نہیں رہتا۔